فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی ہے۔ آج سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر ہم نے مکمل کی۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم، اس کی ہم تفسیر کریں گے، اور جو ہے انشاءاللہ یہ چند اس میں جو ہے قسطوں میں اس تفسیر کو مکمل کیا جائے گا۔ الرحمن الرحیم اللہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ الرحمن بے انتہا مہربان کو کہتے ہیں، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا مہربان بھی ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں الرحمن اللہ کی اس صفت کا نام ہے، اس مہربان کو کہتے ہیں، الرحمن کہتے ہیں جو مہربانی کرتے وقت اپنے پرائے کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے پہ بھی مہربانی کرتا ہے اور پرائے پر بھی مہربانی کرتا ہے۔ اور الرحیم اس رحم کرنے والے کو کہتے ہیں جو رحم کرتا ہے اور جو لوگ اس کی تابعداری کرتے ہیں، اس کے احکامات کو مانتے ہیں، اس کے اپنے ہوتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، ان کے اوپر رحم کرتا ہے، اس کو الرحیم کہتے ہیں۔ اس لیے مفسرین حضرات نے لکھا کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی یہ صفت الرحمن ہر جگہ پر رب کے ساتھ ہے، رب کی ذات کے ساتھ رب کی صفات کا بھی تعلق ہے، لیکن صفت الرحمن کا ظہور دنیا کے اندر زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر کفار کو بھی اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرماتا ہے اور ان کے معاملات اور پریشانیوں کو بھی حل فرماتا ہے۔ اگرچہ کفار رب کو نہیں مانتے اور رب سے دشمنی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، بے انتہا مہربان ہے، اور الرحمن ایسے مہربان کو کہتے ہیں کہ جب وہ مہربانی کرے تو یہ نہ دیکھے کہ سامنے والا جس پر مہربانی کرتا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ تابعدار ہے یا یہ مخالف ہے، یہ اپنا ہے یا پرایا ہے۔ ایسے مہربان کو الرحمن کہا جاتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ جب اللہ کی صفت الرحمن کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے تو الرحمن کی جو یہ صفت ہے یہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد آئی ہے، تو عالمین کے ساتھ الرحمن کا تعلق زیادہ ہوا۔ اگرچہ الرحمن کی صفت جنت میں بھی ہے، ہر جگہ پر ہے، رب کی صفت رب کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لیکن دنیا میں اس کا اظہار زیادہ ہے، عالمین میں اس کا اظہار زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام رب العالمین کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ الرحمن کا آگے اضافہ فرمایا ہے، تو اس کا تعلق عالمین سے زیادہ جوڑا۔ اور الرحیم کا جب ذکر کیا یعنی بے انتہا رحم کرنے والا، تو اگلی آیت اس کے ساتھ مالکی یوم الدین کر دی، یعنی آخرت کے دن کا مالک۔ تو الرحیم جو اللہ دنیا میں بھی رحیم ہے، آخرت میں بھی رحیم ہے، ہر عالم میں رحیم ہے، لیکن اس کا اظہار صفت رحمت کا، صفت رحیم ہونے کا، وہ آخرت میں زیادہ ہوگا، جہاں رب تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی، توحید پرست بندوں کی، انبیاء علیہ السلام کی غلامی کرنے والے بندوں کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی، رب تعالیٰ ان پر خصوصی رحم و کرم فرمائے گا اور ان کو اپنی رحمت کے مقام جنتوں میں داخل کرے گا۔ اور کفار جن پر دنیا میں مہربانی کو دور نہ کیا تھا، الرحمن کی صفت کا ان پر اظہار تھا، وہاں پر رب ان کے لیے واحد القہار ہوگا اور ان کو رب تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ ہیں الرحمن اور الرحیم کی صفات کی تفصیل۔ رب تعالیٰ الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، اور یہ سب سے زیادہ یہ صفات مسلمان استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو ان کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ان کے غلاموں کو آپ نے حکم فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو، جب بھی کوئی اچھا کام کرو، جب بھی کوئی قرآن شریف کی تلاوت کرو تو ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرو۔ اب آپ سوچیں کہ جس جو ہے
امت کی ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو، اور جس امت کی جو ہے پہلی صورت میں رب کی صفات الرحمن الرحیم کا جو ہے وہ تذکرہ ہو کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ امت ظالم کیسے ہو، وہ امت جو ہے فساد پھیلانے والی کیسے ہو؟ جو غیر مسلموں کا، کفار کا آج الزام ہے کہ مسلمان دہشت پھیلاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کی اس الزام کا رد یہیں سے ہو جاتا ہے کہ مسلمان اپنے ہر کام کی ابتدا رب کے پاک ناموں الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ تو جو مسلمان رب کو الرحمن اور الرحیم مانتا ہو وہ کبھی بھی ظلم کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی معرفت اور قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔